الحمدللہ جی، بہت ہی اچھی خوشبودار ریسپی اور ذائقے دار آلو کی ٹکیاں بن کے تیار ہوئی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ آلو کی ٹکیا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں بنا رہی ہوں آلو کی زبردست سی ٹکیاں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے آلو کی ٹکیوں کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آلو لے لیے، اچھی طرح واش کر لیے ہیں۔ اب ان کو کاٹ لیں گے اور آلو بوائل کر لیں گے۔ آلو کی ٹکیاں برے صغیر کی ایک بہت ہی مقبول پسندیدہ سنیکس ریسپی ہے۔ یہ بنانے میں آسان، کھانے میں لذیذ اور کم وقت میں تیار ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آلو بوائل کر لیں گے، 20 منٹ لگیں گے، اور آلو ہمارے اچھی طرح نرم ہو گئے ہیں۔ اب چولہا بند کر لیں گے اور آلو کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے۔ پھر اگلی ریسپی اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ آلو کی ٹکیاں بہت ہی کم وقت میں تیار ہو جاتی ہیں۔ ان کا چھلکا اتار لیں گے۔ ان کا چھلکا اتار کے اچھی طرح پھر ان کو میش کرنا ہے۔ آلو کی ٹکیوں کو آپ اپنی پسند کے مطابق مزیدار مسالیں کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں، اور یہ آلو کی ٹکیاں مختلف طریقوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ میں جو طریقہ آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ہو سکتا ہے جو آپ بناتے ہیں اس سے تھوڑا مختلف ہو یا ملتا جلتا ہو، لیکن آلو تو ہر ریسپی میں ڈلتے ہیں آلو کی ٹکیوں کی۔ اگر آپ چاہیں تو آلو کی ٹکیوں کے اندر مزید فلنگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے چنے کی دال، قیمہ، پنیر یا سبزیاں۔ اس میں بند گوبھی، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ اس کے علاوہ ان ٹکیوں میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ٹکیاں آپ چٹنی کے ساتھ سرو کریں، اس کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے۔ پودینے کی چٹنی ہو یا املی کی چٹنی یا دہی کی چٹنی ہو، آلو کی ٹکیاں بہت ہی مزیدار لگتی ہیں۔ میں نے اس میں تمام آلو میں نے چھیل لیے ہیں۔ اس میں مسالہ جار ڈالے ہیں، نمک، مرچ اور تھوڑی سی ہلدی اور کارن فلور ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا میں سبز دھنیا اور سبز مرچیں اور ایک لیموں بھی کاٹوں گی، ایک لیموں کا جوس بھی ڈالوں گی، اور اس کو اچھی طرح ہم میش کر لیں گے۔ کارن فلور اور مسالہ ڈالا ہے تو یہ کافی خشک ہو گیا ہے۔ ایک لیموں ڈالیں گے تو یہ بیلنس ہو جائے گا۔ یہ ریسپی خاص شام کی چائے یا گھر پر کچھ بھی مزیدار بنانے کا دل کر رہا ہو تو آپ یہ ٹکیاں بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹکیاں بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں، اور جب دل کرے آپ اسے تیل میں تلیں اور سرو کریں۔ دھنیا میں نے کاٹ لیا ہے اور سبز مرچیں کاٹی ہیں، اور ایک لیموں کا رس بھی نچوڑ لیں گے، اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ یہ ٹکیاں بہت ہی زیادہ اچھی بنتی ہیں، باہر سے خستہ اور اندر سے بہت ہی نرم بنتی ہیں یہ، اور بہت ہی اسپیشل فیل کراتی ہیں کہ جیسے کوئی اچھی ریسپی بنی ہو۔ ابھی کارن فلور تھوڑا سا نیچے بیٹھ گیا ہے، میں اس تمام کو اچھی طرح مکس کر لوں گی، پھر ہم ان کی ٹکیوں کا شیپ دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کو موٹی ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں اور انتہائی باریک بھی بنا سکتے ہیں۔ بس اس کو فوراً اسی وقت مسالہ بنانا ہے اور ٹکیاں بنانی ہیں، اس کو رکھنا نہیں ہے میرینیشن کے لیے۔ اسی وقت بنائیں مسالہ، اسی وقت فرائی کریں۔
اور اسی وقت ہی کھائیں۔ میں نے بٹر پیپر لے لیا ہے ایک صاف ستھرا۔ اب اس میں یہ آلو کے مسالہ جو ہے فلنگ، اس کو رکھ کے میں بیلنے سے بریک بریک اس کی ایک روٹی بنا لوں گی۔ پھر آلو کی ٹکیوں کا سائز اس میں سے نکال لیں گے۔ اتنا مشکل نہیں، بہت ہی آسان سے ہو جاتے ہیں یہ۔ اس سے یہ ہے کہ تمام ٹکی کا سائز ایک ہی رہتا ہے اور اندر تک اچھی طرح پک جاتے ہیں یہ آلو کی ٹکیاں۔ ویسے تو آلو پکے ہوئے ہیں، بس ان کو فرائی کر کے کرسپی کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کروں گی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، وضو کرنے کے لیے پانی ڈھونڈا گیا لیکن لوگوں کو پانی نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس میں سے وضو کرنا شروع کریں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا، یہاں تک کہ وہاں موجود آخری فرد نے بھی وضو کر لیا۔ جب حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے افراد تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم 300 یا 300 کے قریب افراد تھے، تو ہم سب نے اس تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیا۔ اسی طرح تمام ٹکیاں بیل لیں گے اور جو بچ جائے پھر دوبارہ اس کو بیل کے اس کی ٹکیوں کی شیپ بنا لیں گے اور ان کو فرائی کر لیں گے۔ آپ چاہیں تو اسی صورت میں ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں، ڈش میں ایسے پھیلا کے فریز کر لیں اور جب دل کرے ایسے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں آپ فریزر میں۔ اب ان کو فرائی کر لیں گے۔ بہت ہی خوشبودار خستہ ٹکیاں بن کے تیار ہوئی ہیں۔ آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، میں نے کیچپ کے ساتھ سرو کیا ہے۔ بہت ہی لذیذ یہ ٹکیاں خوشبودار بن کے تیار ہوئی ہیں اور ان کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی، اور اس میں جو لیموں کا ذائقہ آتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تھوڑی کرسپی آلو کی ٹکیاں بن کے تیار ہوئی ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں پیاز، ہری مرچیں اور ٹماٹر، بند گوبھی اور چیز